تو پاک چیزوں کو کھائیں گے، پاک چیزوں کو پیئیں گے تو اس کی برکت ہے۔ اس کی برکت کیا ہے؟ نیک عمل کی توفیق ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھایا کرتے تھے، کھجور، اکثر کھجور تناول فرمایا کرتے تھے، اور فرمایا وہ گھر بھوکا نہیں ہے جس میں کھجور ہو، وہ گھر جس میں کھجور رکھا ہوا ہے وہ بھوکا نہیں ہے۔ کھجور کے اندر غذائیت ہے، کھجور کھانے سے آدمی کے اندر مردانگی کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سعودی والے 4 شادیاں کرتے ہیں، کیوں؟ ان کے اندر جسمانی طاقت زیادہ ہے، کھجور کھاتے ہیں۔ ہماری طرح رمضان میں سحری میں ایک کھجور، یا افطار میں وہ بھی منگلے کو ذرا کھجور ہے دیو، اپنے پیسوں کا کھجور نہیں، ان کا مانگ کر کے، وہ بھی ڈپلیکیٹ کھجور، گڑ ملایا ہوا۔ کھجور اتنی عمدہ غذا ہے کہ اگر آپ روزانہ صبح کو 5 شام کو 5 کھانے لگ جائیں گے، آپ کا میموری پاور بڑھ جائے گا، جسم کے اندر بلڈ پریشر جو ہوتا ہے وہ نارمل آ جائے گا، آپ کا پیٹ کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے اس کے اندر بھی طاقت آ جائے گی، آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہوگا اور مردانگی کی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ جن کو بچے نہیں ہو رہے ہیں وہ کیڑے، سپرم جس کو بولتے ہیں، وہ پیدا ہو جائے گا۔ بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالنی چاہیے، کھجور وغیرہ کی عادت، روزانہ بچوں کو ایک چن کو نہیں دینا، اٹھا کو دینا پلیٹ میں، کھاؤ کھجور۔ یہ چاکلیٹ ہے، چپس ہے، بسکٹ ہے، جلی ہے، بلی ہے، پتہ نہیں کیا کیا، یہ سب کھا کر بچوں کو بیماریاں آ رہی ہیں۔ ہر ہفتہ بچہ اسپتال میں جا رہا یہ سڑی پڑی چیزیں کھا کر کے۔ ان کو عمدہ غذائیں کھلائیں، دودھ پلائیں، گھی کھلائیں، بادام رات میں پانی میں بھگو کر کے صبح میں کھلائیں چھلکا اتار کر، اور پستہ کھلائیں، بادام کھلائیں، کھجور کھلائیں، دیکھیے آپ کا بچہ کتنا پاورفل ہو جائے گا۔ ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعشوا، رات میں کھانا کھا کر کے سو، فَإِنَّ تَرْكَ الْعَشَاءِ مَحْرَمَةٌ، اس لیے کہ رات کا کھانا کھائے بغیر سو جانا یہ تمہارے جسم کے اندر جلدی سے بڑھاپے کو لاتا ہے۔ رات کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، حضور نے فرمایا وَلَوْ بِكَفٍ مِّنْ حَشْفٍ، ایک مٹھی ردی کھجور ہی اگر تمہارے گھر میں رکھا ہوا ہے تو رات میں بھوکا نہ سو۔ ردی کھجور، گھٹیا کھجور بھی اگر ہے گھر میں، آدھا کٹا ہوا، چھلکا اترا ہوا، معمولی سا معمولی کوالٹی کا آپ کے گھر میں کھجور رکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو ایک مٹھی کھا لو، ایک نہیں، ایک مٹھی، کف فرمایا حضور نے، ایک مٹھی بھر کر کے کھجور کھا کر کے سو جانا رات میں، لیکن بھوکا مت سونا، کیونکہ رات میں بھوکا سو جانے سے کیا ہوگا؟ محرمتن، بڑھاپا جلدی آ جائے گا، بڑھاپا جلدی آ جائے گا۔ اس لیے رات کا کھانا کھائے بغیر کبھی بھی نہیں سونا ہے، کچھ نہ کچھ کھانا ضرور ہے، فائدے کی چیز کھانا ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، کھانے میں ابھی لیٹ ہے یا نیند آ رہے، چلو چائے پی لیں گے، چائے نہیں ہے، وہ ایسڈ ہے۔ کھانا کھائے بغیر آپ چائے پئیں گے تو اس کا نقصان ہے، پیٹ کے اندر وہ تیزاب کو پیدا کرے گا، ایسیڈیٹی کو بنائے گا۔ دودھ پی لیں، چائے تو کھانا کھانے کے بعد پینے کی چیز ہے، پیٹ کے اندر کوئی چیز موجود ہو اس کے بعد میں آپ چائے پئیں گے تو اس کا نقصان نہیں ہوگا، اور چائے پتی کا جو فائدہ کہ تھوڑا دماغ تیز ہوگا، مجھے نہیں معلوم، آپ کا خیال ہوگا یا کسی کا خیال ہوگا، وہ ہوگا۔ بہرحال تو کھانا آدمی ترک کر دیتا ہے،
تو غذا کی طرف بھی ہمیں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہر گھر کے اندر کھجور ہونا چاہیے، ہمیشہ ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ گھر بھوکا ہے جس میں کھجور نہ ہو۔ جس گھر میں کھجور نہیں ہے اس کے گھر میں سمجھو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کھجور ایک طاقتور غذا ہے، عورتوں کو بھی کھلانا چاہیے، ان کو بھی کھانا چاہیے، ان کو جسمانی اعتبار سے اس کے اندر تقویت حاصل ہوگی۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ کھجور کو اگر کھائیں گے زیادہ، یعنی روزانہ 10-15 اگر کھائیں گے تو ہضم نہیں کر پائیں گے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کے پیٹ کو آپ نے اس کی عادت نہیں ڈالی ہے۔ ایک لڑکا ہے، پہلی مرتبہ جم کو جاتا ہے، 5 kg کا ڈمبل اٹھاتا ہے اور کیلتا ہے، اماں بہت زیادہ وزن ہے۔ اگلے دن جاتا ہے 10 کلو کا ڈمبل اٹھا لیتا ہے۔ اس طرح پریکٹس کرتے کرتے اس کے ہاتھ میں اتنی طاقت آ جاتی ہے 25 کلو کا ڈمبل بھی اٹھا لیتا ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے اپنے پیٹ کی عادت کو خراب کیا ہوا ہے۔ اپنے پیٹ کو آپ عادی بنائیں کہ وہ کھجور کو ہضم کرے، کھجور اس کو دیں، کھلائیں خوب۔ شروع میں 2-3 سے شروع کریں، بعد میں 10-15 کریں، پھر 20-25 بھی آپ کر لیں، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ kg ایک ساتھ کھا لیں گے۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، حدیث کی ایک بہت بڑی کتاب ہے، سب سے بڑی کتاب بخاری شریف ہے، اس کے بعد صحیح مسلم ہے۔ اس کے جو مصنف ہیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا۔ اب انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا کتابوں کے اندر۔ اتنے میں کیا ہوا، خادمہ نے یا نوکر نے کھجور کا کسی نے ہدیہ دیا، ایک ٹوکرا لا کر کے ہدیہ دیا تھا، وہ بازو میں رکھ دیا، حضرت کو کہہ دیا حضرت کسی نے کھجور ہدیے میں بھیجا ہے۔ حضرت امام مسلم وہ حدیث تلاش کر رہے ہیں، نہیں مل رہی ہے، ادھر سے ایک کھجور کھائے، پھر تلاش کر رہے، پھر کھجور کھائے۔ اس طرح کئی ہزار صفحات کو دیکھ لیا کتابوں میں، کئی ہزار صفحات کو، پیجز کو حضرت امام مسلم نے پلٹ پلٹ کر کے دیکھا، کہ جو مسئلہ وہ تلاش کرنا چاہ رہے تھے اس سے ریلیٹڈ، بالآخر کتابوں کو بند کیا، چلو اب آرام کرتا ہوں۔ اور پھر بات یاد آئی کہ ایک آدمی نے کھجور سے بھرا ہوا ٹوکرا ہدیے میں دیا ہے، چلو اس کو لے جا کر گھر میں رکھتا ہوں۔ تو دیکھتے کیا ہے، کھجور کا ٹوکرا خالی ہو گیا، سارے کھا گئے۔ تو ان کی لائف ہسٹری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات انہی کھجوروں کو کھانے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو ایک دم زیادہ بھی نہیں کھا جانا کہ آدمی بیمار ہو جائے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے۔ ابھی گزشتہ رمضان میں حضرت کا انتقال ہو گیا ممبئی میں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ بہت بڑے محدث تھے، محدث کبیر۔ انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک آدمی نے بیان میں سنا، کسی کے بیان میں، کہ شہد کے اندر شفا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے، یقیناً بیان فرمایا ہے کہ شہد کے اندر شفا ہے۔ اب وہ گھر لے گیا، شہد خوب کھایا، اور 1 ہفتہ 10 دن کے بعد آیا اور حضرت سے کہنے لگا کہ مولانا آپ نے جو بیان میں کہا کہ شہد کے اندر شفا ہے، آپ نے شاید غلط مطلب بیان کیا ہے۔ میں تو گھر شہد لے گیا تھا اور کھایا تھا، مجھے تو جلاب شروع ہو گئے۔ حضرت نے پوچھا کتنا لے گئے تھے؟ کہا کہ 1 ڈبے میں بھر کے لے گیا تھا۔ اور کیسے کھائے؟ کہا کہ 1 ہی دن میں کھا لیا، 1 ہی دن میں نے شہد کھا لیا ہے۔ حضرت نے فرمایا، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، فیہ شفاء للناس، شہد کے اندر، للناس، ناس کا مطلب انسان، شہد کے اندر انسانوں کے لیے شفا ہے۔ اللہ نے قرآن میں
फीही शिफाउल लिन्नास फरमाया है, लिल भैंस नहीं फरमाया, लिल भैंस नहीं कहा है, इंसान के लिए कहा है। ये जो तुमने एक डिब्बा शहद एक ही साथ खा लिया, ये भैंस का काम है, इंसान का काम नहीं है। अरे भाई, शहद के अंदर शिफा है, थोड़ी थोड़ी करके खाओ। एकदम पूरा बाटल तुमने निगल लिया, उससे तो नुकसान होगा ही। कोई भी फायदे की चीज हो, मिसाल के तौर पर टॉनिक है, डॉक्टर ने टॉनिक दिया कि ये पी लो, खांसी खत्म हो जाएगी, अब जाते ही पूरा बाटल लगा लिया तो क्या होगा? उल्टा दूसरी कोई बीमारी आ जाएगी, उसका रिएक्शन हो जाएगा, फेफड़े वगैरह खराब हो सकते हैं, सांस की नली के अंदर खराबी पैदा हो सकती है। तो बहरहाल एक मिकदार के अंदर खाना चाहिए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।